الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال الله تبارك وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، اساتذہ گرامی قدر، عزیز طلبہ اور خواتین ملت اسلامیہ، اللہ رب العالمین نے انسانوں کو اور جناتوں کو دنیا میں جس مقصد کی تکمیل کے لیے پیدا فرمایا ہے، آج مسلمان اس مقصد کی تکمیل کے تقاضوں کی پیروی کرنے اور اس مقصد کی تکمیل کرنے میں سب سے زیادہ کوتاہی کا شکار نظر آتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس وجہ سے پیدا کیا ہے کہ اس رب کو پہچان سکیں جس رب نے ماں باپ کے ذریعے ایک حقیر پانی کو ذریعہ بنا کر کے اس انسان کو وجود بخشا، اس رب کی شکر گزاری ادا کر سکیں جس رب نے اس انسان کو چلنے پھرنے کا شعور عطا فرمایا، کھانے پینے کے وسائل مہیا کیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دیں، سننے کے لیے کان دیا، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیا، چلنے کے لیے پیر دیے، دل و دماغ دیا کہ انسان سوچ سکے، اچھے اور برے کا فیصلہ کر سکے۔ اس رب کائنات کی شکر گزاری اور اس کی عبادات کو انجام دینے اور اس کی توحید کے تقاضوں کی تکمیل کے لیے اس انسان کو اور جنات کو دنیا کے اندر پیدا کیا گیا، لیکن اس مقصد کی تکمیل میں ہم دنیا داری میں مبتلا ہو کر کے، دنیا کی رنگینیوں میں مبتلا ہو کر کے، دنیا کی آلائشوں میں مبتلا ہو کر کے اور دنیا میں مگن ہو کر کے ہم رب کائنات نے پیدائش کا جو مقصد بتایا ہے اس سے دور چلتے چلے جاتے ہیں۔ ہماری مسجدیں ویران پڑی رہتی ہیں، ہم رب کائنات کو 5 وقتہ نمازوں میں آ کر کے یاد نہیں کرتے۔ اگر کوئی مسلمان یہ سمجھ لے کہ اس نے جمعہ کی نماز ادا کر لی یا عیدین کا اہتمام کر لیا تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس نے اسلام کا حق ادا کر دیا، جبکہ صحابہ کرام کے عہد مبارک میں، تابعین اعظام کے ذری دور میں، خیر القرون میں ان نمازوں کی پابندی وہ افراد جن کے بارے میں جنت کی بشارتیں تک نازل ہو گئی تھی، ان کی یہ کیفیت تھی کہ اگر تاجر تھے اور گراہک آ جاتا، ترازو کے ایک پلڑے میں سامان اور ایک میں باٹ رکھ دیا جاتا اور اسی دوران اذان ہو جاتی تو گراہک کی فکر کیے بغیر سامان ویسے ہی چھوڑتے، ترازو کو ویسے ہی چھوڑ دیتے اور اس کے بعد دوڑ پڑتے تھے کہ رب کائنات جو روزی دینے والا رب ہے، وہ رب کائنات جس نے ہم کو پیدا کیا، وہ رب کائنات جس نے اس دنیا کے اندر ہم کو اپنی توحید کے تقاضوں کی تکمیل اور اپنی عبادت کو انجام دینے کے لیے پیدا کیا، دنیا داری، کاروبار، مال و مفاد، ساری کی ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے رب کائنات کی جانب دوڑتے تھے۔ صف اول کی تکمیل کے لیے صحابہ کرام کے درمیان منافست اور مقابلہ ہوا کرتا تھا کہ کون تیزی سے چل کر کے
صف اول میں جگہ پالے اور رب کائنات کی رضامندی کو تلاش کرنے، نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرنے کے وسائل مہیا کر لے۔ تو رب کائنات نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ عبادت توحید باری تعالی کی شکل میں سب سے بنیادی حیثیت کے بعد رب کائنات کی عبادت کے بنیادی مظاہر یعنی 5 وقتہ نمازیں مردوں کے لیے باجماعت اور خواتین کے لیے اگر مسجدوں میں امکان ہو تو وہ آ کر کے ادا کریں، ورنہ کم از کم اپنے گھروں میں اس کا اہتمام کر کے اس فریضے کی انجام دہی کریں۔ یہ رب کائنات نے انسانوں کی پیدائش کا مقصد بتایا، اور اگر ہم اپنے مقصد میں ناکام ہیں تو ایسی صورت میں ہماری دنیا بھی تباہ ہے اور آخرت بھی تباہ ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ اگر ہم کوئی گاڑی پکڑنے، ایروپلین سے سفر کرنے، ٹرین کو پکڑنے کے لیے نکلتے ہیں تو ہمارا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم وقت پر اس جگہ پر پہنچ جائیں جہاں سے ہمارے سفر کی ابتدا ہونی ہے۔ لیکن زندگی کا بنیادی مقصد جو رب کائنات کی عبادت ہے، اس میں اس قدر غفلت کہ ہم رب کائنات کی واجب کردہ نمازوں کو ترک کر دیں اور کافروں کے زمرے میں شامل ہو جائیں، یہ تشویش کا مقام ہے۔ ہم کو سمجھنا ہوگا کہ رب کائنات نے ہمارے اوپر ان عبادتوں کو جو واجب فرمایا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، ان عبادات کو کیسے انجام دیا جائے۔ آج ایک مسلمانوں کا بڑا طبقہ اگر مسجدوں کو آباد کرتا ہے، رب کائنات کی رضامندی کے لیے نمازوں کو ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو دوسری جانب اگر جائزہ لیا جائے تو وہی بڑا طبقہ طریق رسول سے اتنا دور ہے کہ وہ سنت رسول، طریق رسول، صحابہ کرام کی شروحات اور صحابہ کرام کے طریقے کو چھوڑ کر کے کسی امام کے طریقے پر نماز ادا کرتا ہے۔ اور دوسری جانب دیکھا جائے کہ جن کے یہاں اتباع رسول اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور طریق رسول کا پاس و لحاظ ہے، ان کی مسجدیں ویران ہیں، ان کے طلبہ نمازوں میں غفلت کے شکار ہیں، اساتذہ کے یہاں غفلت پائی جاتی ہے، سستی اور کاہلی پائی جاتی ہے۔ یہ معاملہ تشویشناک ہے۔ ہم کو سمجھنا ہوگا کہ ہر گوشے کی اصلاح اور نئی نسل کی اسلامی تربیت کے لیے ہم کس طریقے سے اسلام کے ان مراکز کو آباد کر سکیں۔ یہ مراکز، یہ مسجدیں، یہ اللہ رب العالمین کا گھر ہیں، اللہ رب العالمین کے بیت ہیں، اللہ رب العالمین کی پسندیدہ اور اللہ رب العالمین کی سب سے زیادہ محبوب ترین جگہیں ہیں۔ ان مسجدوں کا حق ادا کرنا، ان کو تعمیر کرنے کے بجائے ان کا حق ادا کر کے ان کو آباد رکھنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ رب کائنات کا فضل و کرم ہے کہ ہندوستان کی سرزمین پر آج مسجدوں کی کمی نہیں ہے۔ ایک سے ایک مسجدیں یہاں موجود ہیں۔ جس مسجد میں آپ موجود ہیں، یہ اس ادارے کے بانی نے رب کائنات کی نصرت و توفیق سے خون پسینہ ایک کر کے بنائی، لیکن جب اس کی کیفیت دیکھی جائے، اس کی آبادی کا جائزہ لیا جائے، اس میں پہلی صفوں میں سبقت کرنے والوں کا جائزہ لیا جائے، صلاۃ فجر میں حاضری کا جائزہ لیا جائے، صلاۃ عصر میں، صلاۃ عشاء میں حاضری کا جائزہ لیا جائے، تو افسوس کے علاوہ کوئی چیز ہاتھ نہیں لگتی ہے۔ اس وجہ سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ان مسجدوں کے مقام کو سمجھیں، ورنہ ہندوستان کا مسلمان ان مسجدوں کی حق تلفی کے نتیجے میں اپنے ہاتھ کو ایک بنیادی اور تاریخی مسجد سے دھو چکا ہے، اس کو محروم کر دیا گیا۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری بے عملی نے ہم کو رب کائنات سے جیسے دور کیا ہے، ویسے ہی ہماری بے عملی رب کائنات کی ناراضگی کا سبب بن جائے اور ہم ان ساری کی ساری سہولیات سے محروم کر دیے جائیں۔ تو ہماری یہ ذمہ داری ہے
کہ ان نمازوں کا اہتمام کریں، اپنی پیدائش کے بنیادی مقصد کو سمجھیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ نمازیں فحش اور منکرات سے دور کرنے والی چیزیں ہیں۔ 5 وقتہ نمازوں میں انسان آ کر کے حاضری دے، رب کائنات کو خشوع و خضوع اور اخلاص کے ساتھ اور طریقے رسول کے مطابق یاد کرے تو یہ انسان کی نجات اور انسان کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں جو ایک جینیس صحابی رسول تھے، اسلام کے دوسرے خلیفہ تھے، جن کی رائے کی تائید میں قرآن مجید کی آیتوں کا نزول تک ہوا، اللہ رب العالمین نے ان کو کئی جگہوں پر رب کائنات نے اپنے رسول اور اسلام کے پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے پر ان کی رائے کو ترجیح دی۔ ان کا یہ مقام تھا، یہ عظمت تھی، جہاں سے گزرتے تھے شیطان نہیں گزر سکتا تھا۔ اپنے دور خلافت میں آرڈیننس جاری کرتے ہیں، اپنے سارے کے سارے نمائندوں اور مختلف علاقوں کے خلیفوں کی جانب، مختلف علاقوں کے حکام اور گورنر کی جانب کہ اپنے اوقات جو عمل کے اوقات ہیں، فیصلہ کرنے کی ترتیب ہے، پارلیمنٹ لگنے کا مسئلہ ہے، لوگوں سے ملنے جلنے کے مسائل ہیں، ان ساری کی ساری چیزوں کو نماز کے اوقات کی ترتیب پر مرتب کیا جائے، کیونکہ انسان اپنے پیدا کرنے والے رب کا نہ ہو سکا تو دنیا میں کسی کا نہیں ہو سکتا۔ اگر انسان رب کائنات کا شکر گزار نہ بن سکا تو دنیا میں کسی کا نہیں ہو پائے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قیامت کے دن فرشتے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، پوچھا جائے گا کہ تم لوگوں کو جہنم میں لا کر کے کس نے پٹک دیا، کون سے اسباب تھے جس کی وجہ سے تمہارے بارے میں جہنم کے فیصلے ہوئے؟ تو وہ لوگ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز قائم کرنے والے نہیں بن سکے، ہم نے نمازوں کا اہتمام نہیں کیا، ہم نے اللہ رب العالمین کو یاد نہیں کیا، اس کی شکر گزاری نہیں ادا کی، اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے سورہ مریم میں، رب کائنات نے فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، فرمایا کہ ان کے بعد یعنی ہمارے اسلاف کے بعد کچھ لوگ غفلت کے شکار ہو کر کے ایسے لوگ پیدا ہوئے، دنیا میں ایسے لوگ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا، اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کرنے لگے، فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، تو ان کو جہنم کے غیّا نامی اس طبقے کے اندر جھونک کر کے ان کو رب کائنات کا عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نمازوں کی پابندی کر کے مسلمان بنے، نمازوں میں تساہل اور غفلت کا شکار ہو کر کے منافقوں کی اور کافروں کی صفوں میں شامل نہ ہو جائیں، یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اولا ما یحاسب به العبد یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے پہلے انسان سے جس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا، جس چیز کے بارے میں حساب و کتاب لیا جائے گا، وہ اس کی نماز ہے۔ اگر اس کی نماز بہتر مل گئی تو اس کے سارے معاملات بہتر ہوں گے، اور اگر اس کی نماز فسادت تباہ ہو گئی، نماز کے اندر خشوع و خضوع نہیں ملا، نماز کی پابندی کا اہتمام نہیں کرتا تھا، تو ایسی صورت میں سارے کے سارے معاملات اور سارے کے سارے حساب و کتاب ضائع ہو جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ لہذا نماز یہ آخرت میں کامیابی کا بنیادی عمل ہے، جس کے مطابق ہمارے بارے میں آخرت میں سب سے پہلے سوال کیا جائے گا اور سب سے پہلے اسی کا محاسبہ لیا جائے گا۔ آپ دیکھیں ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نابینا تھے، عوالی کے علاقے سے
مسجد نبوی نماز کی ادائیگی کے لیے تشریف لاتے تھے، عوالی کے علاقے سے راستے میں آتے ہوئے زہریلے سانپ اور بچھو راستے میں جنگلات میں ملا کرتے تھے، نابینا تھے، لاٹھی ٹیک کر کے آیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ کو راستہ دکھانے والا، میرا ہاتھ پکڑ کر کے مسجد نبوی تک لانے والا کوئی نہیں ہے، کیا میں گھر میں نماز ادا کر لیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ جاؤ گھر میں نماز ادا کر لیا کرو۔ لیکن جب جانے لگے ان کو آواز دی، پکارا اور پوچھا کہ کیا مسجد نبوی کی اذان کی آواز تمہارے کان میں آتی ہے؟ فرمایا کہ ہاں آتی ہے۔ تو فرمایا تب گنجائش نہیں ہے، سانپ بچھو ہوں، کوئی لاٹھی ٹکانے والا ہو یا نہ ہو، تم کو با جماعت نماز میں حاضری دینی ہے۔ اور وہ تنہا اس تاریکی میں وہاں سے آیا کرتے تھے، نماز ادا کر کے واپس جایا کرتے تھے۔ یہ نماز کی اہمیت اور اس کے مقام کی اہمیت ہے جس کو آج مسلمانوں نے بھلا دیا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا اعادہ کریں، صلاۃ فجر کا جائزہ لے لیں۔ صلاۃ فجر کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار فضائل اور بے شمار بشارتیں دے رکھی ہیں، لیکن آج مسلمانوں کی اکثر مسجدیں، دنیا کے کسی بھی خطے میں آپ جائزہ لے لیں، اس مسجد کا جائزہ لے لیں، دوسری مساجد کا جائزہ لے لیں، آج مسلمانوں کے محلوں میں سب سے دیر تک سونے والی قوم یہ مسلمان ہے۔ مسجدیں صلاۃ فجر میں ویران پڑی رہتی ہیں، جبکہ صلاۃ فجر میں حاضری دینے والے رب کائنات کے حفظ و امان میں آ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جس نے صلاۃ فجر کو با جماعت ادا کر لیا وہ اللہ رب العالمین کے حفظ و امان اور اس کی ذمہ داری میں ہے۔ دن بھر رب کائنات اس کو تحفظ فراہم فرمائے گا۔ اور آگے فرمایا، فلا یطلبنکم اللہ من ذمتہ بشیء، سن لو کہ ایسا نہ ہو کہ رب کائنات اپنے ذمہ اور اپنی ذمہ داریوں میں سے کسی چیز کا مطالبہ کر لے، کسی چیز کے بارے میں سوال کر لے اور تم جواب نہ دے سکو، تو ایسی صورت میں تم کو ثم یکبہ علی وجہہ فی نار جہنم، پھر تم کو تمہارے سروں کے بل اوندھے منہ جہنم رسید کر دیا جائے اور تم کوئی جواب نہ دے سکو، تم کو عذاب میں مبتلا کر دیا جائے۔ یہ صلاۃ فجر کا مقام ہے کہ پڑھنے والا، باجماعت ادا کرنے والا رب کائنات کے حفظ و امان میں آ جاتا ہے۔ رب کائنات نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ فجر کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بھی فرمایا، جس نے صلاۃ عشاء باجماعت ادا کر لی گویا اس نے آدھی رات قیام اللیل کا اہتمام کیا، اور جس نے صلاۃ فجر باجماعت ادا کر لی اس نے گویا بقیہ آدھی رات قیام اللیل کا اہتمام کیا۔ یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اگر آپ کو تہجد پڑھے بغیر، قیام اللیل کا اہتمام کیے بغیر اور اس میں سستی اور کاہلی کے خدشے کے مد نظر ویسے ہی قیام اللیل کا ثواب چاہیے، تو ان دونوں نمازوں کو باجماعت مسجد میں ادا کرنے کی عادت ڈال لیجئے، پوری رات قیام اللیل کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ یہی اتنا نہیں ہے، صلاۃ فجر کو رب کائنات نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاق سے براءت کی علامت قرار دیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی ایسی نماز نہیں ہے جو منافقوں پر بھاری ہوتی ہو۔ صلاۃ فجر اور صلاۃ عشاء، صلاۃ فجر اور صلاۃ عشاء کے مد مقابل صلاۃ فجر اور صلاۃ عشاء یہ منافقوں پر بھاری پڑتی ہے۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ اندھیرے میں دیکھنے والا کون ہے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ تاریکی میں پہچاننے والا کون ہے۔ آرام سے سوتے رہو، ظہر میں حاضری دے کر کے اپنے آپ کو مسلمان ثابت کر دیں گے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صلاۃ عشاء اور صلاۃ فجر یہ دو ایسی نمازیں ہیں جو منافقوں پر سب سے زیادہ بھاری ہوتی ہیں۔ اب ہم کو جائزہ لینا ہوگا کہ کیا ہم صلاۃ فجر میں اور صلاۃ عشاء میں سستی کے شکار ہیں؟ اگر ایسا ہے تو گویا ہم منافقوں کی صفوں میں شامل ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی جانب رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے صلاۃ فجر میں حاضری دینے والوں کے لیے نور تام کی بشارت دی گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ۔ فرمایا ابو داؤد اور ترمذی کی صحیح روایت ہے، علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا۔ فرمایا کہ رات کی تاریکی میں اور تاریکی کے وقت میں مسجدوں کے اندر حاضری دینے والوں کو نور تام اور مکمل روشنی کی بشارت دے دی جائے، یعنی صلاۃ فجر میں حاضری دینے والے اور حاضر ہونے والے یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے قیامت کے دن ایک ایسا نور دیے جائیں گے جس کی بنیاد پر انسان وہاں کامیابی حاصل کرے گا۔ وہاں جہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، جہاں باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا، بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا، حاملہ عورتیں اس کی علامت کے ظاہر ہونے کے وقت اپنے حمل کو ضائع کر دیں گی، دودھ پلانا بھول جائیں گی۔ اس دور میں صلاۃ فجر کی پابندی کرنے والوں کے لیے نور تام کی بشارت دی گئی ہے۔ لہذا اس نماز کی پابندی کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ یہی اتنا نہیں ہے، صلاۃ فجر کی پابندی کرنے والوں کے لیے فرشتوں کو گواہ بنایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار، تمہارا پیچھا کرتے ہیں، تمہارے درمیان آتے ہیں کچھ فرشتے دن کے وقت میں اور کچھ فرشتے شام کے وقت میں، رات کے وقت میں، اور وہ جمع ہوتے ہیں صلاۃ فجر اور صلاۃ عصر کے وقت، وہ جمع ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد بندوں کی کیفیت دیکھنے کے بعد رب کائنات کے دربار میں ان کا قافلہ جب بدلتا ہے، ایک گروہ جاتا ہے دوسرا آتا ہے، تو رب کائنات ان سے سوال کرتا ہے کہ میرے بندوں کو تم لوگوں نے کس حالت میں چھوڑا، میرے بندوں کو کس کیفیت میں چھوڑا؟ تو فرشتے نمازوں کی پابندی کرنے والوں، صلاۃ فجر اور صلاۃ عصر کے باجماعت اہتمام کرنے والوں کے بارے میں وہ گواہی دیتے ہیں کہ ترکناہم وہم یصلون وآتیناہم وہم یصلون، کہ ہم نے ان کو جب چھوڑا تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، جب ہم ان کے پاس سے آئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، جب ان کے پاس گئے تب بھی وہ نمازوں کا اہتمام کر رہے تھے۔ یہ مقام بھی صلاۃ فجر اور صلاۃ عصر کو حاصل ہے، جن دو نمازوں میں ہمارے مسلمان زیادہ غفلت کا شکار ہوتے ہیں۔ سنت فجر کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا وما فیہا سے بہتر قرار دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، رواہ مسلم، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ صلاۃ فجر کی 2 رکعتیں جن کو اذان و اقامت کے درمیان ادا کیا جاتا ہے، اور یہ بات تنبیہاً یہاں ذکر کر دی جائے، اقامت ہونے کے بعد اگر کوئی صلاۃ فجر کی سنتیں ادا کرتا رہتا ہے تو یہ سنت رسول کی مخالفت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب نماز قائم کر دی جائے، اس کی اقامت کہہ دی جائے، تو جس نماز کو قائم کیا گیا ہے اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں۔ لہذا اگر اقامت ہو جائے، آپ سنتیں ادا کر رہے ہیں تو سنتیں توڑ کر کے نماز میں حاضر ہو جائیں اور بعد میں سنتوں کی قضا کریں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا کی ساری نعمتوں کو جمع کر لیا جائے،
یہ ہوائی جہاز کے سفر، بڑے بڑے 7 اسٹار اور 5 اسٹار ہوٹلز، بڑی بڑی خدمتیں، بڑے بڑے آسمانوں کے سفر، سمندروں میں پنڈبیوں میں گھومنے کی سیر و تفریح اور دنیا کی ساری نعمتوں کو جمع کر دیا جائے، بڑی بڑی بلڈنگیں، بڑے بڑے شہر، بڑی بڑی نعمتیں، بڑی بڑی گاڑیاں، بڑا بڑا بینک بیلنس اور سارے کے سارے کاروبار کو ایک جانب رکھ دیا جائے، وہ ساری کی ساری چیزیں سنت صلاۃ فجر کی اگر اس اہمیت کو سمجھ لیا جائے تو سنت کی اس اہمیت کے مد مقابل یہ ساری کی ساری چیزیں ہیچ ہیں، ان کا کوئی مقام نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ لہذا صلاۃ فجر کی 2 سنتوں کا اہتمام کرنا یہ ہر مسلمان کا بنیادی فریضہ ہے۔ اس کو غور و تدبر کر کے اس کے مقام کو حاصل کرنے کے لیے اس کی پابندی کرنے کی کوشش کی جائے۔ اسی طریقے سے صلاۃ فجر کو حج و عمرے کے ثواب سے جوڑا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی الغداۃ فی جماعت، جس نے صلاۃ فجر کو با جماعت ادا کیا، ثم قعد، اس کے بعد مسجد میں بیٹھا رہا اور اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ سورج نکل آئے، سورج طلوع ہو جائے، ثم صلی رکعتین، اس کے بعد چاشت کی 2 رکعتیں پڑھے، تو اس کے لیے رب کائنات نے حج و عمرے بلکہ کامل حج و عمرے کا ثواب رکھا ہے۔ یہ فضیلت آج مصروفیت کے دور میں اگر ہم صلاۃ عشاء کے بعد فارغ ہوتے ہی سو جائیں اور صلاۃ فجر کے بعد اپنے آفس اور فیکٹری یا اپنی کلاسوں میں یا اپنی تعلیم کے لیے نکلنے سے پہلے اس چیز کی پابندی کرنا چاہیں تو آج کے مصروف ترین دور میں بھی رب کائنات نے اس وقت کو ہمارے لیے وسیع رکھا ہے، اس کی پابندی آسان بنائی ہے۔ لہذا صلاۃ فجر کے بعد دن نکلنے تک مسجدوں میں بیٹھنا اور دعا کا، تلاوت کلام پاک کا اہتمام کرنا، صلاۃ چاشت اور استسقاء کو، صلاۃ چاشت اور اوابین کی نماز کو اور اشراق کی نماز کو ادا کر کے اٹھنا، یہ حج و عمرے بلکہ کامل حج و عمرے کے برابر ہے۔ اس فضیلت کو پانا بہت آسان ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کی پابندی کر سکیں۔ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے صلاۃ فجر کو خصوصیت کے ساتھ دوزخ سے نجات اور جنت میں داخلے کا ذریعہ بنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، یعنی الفجر والعصر، فرمایا اللہ رب العالمین اس شخص کو جہنم میں نہیں ڈالے گا جس نے طلوع فجر، طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے کی دونوں نمازوں کی پابندی کر لی، یعنی صلاۃ فجر کا باجماعت اور صلاۃ عصر کا باجماعت اہتمام کر لیا، رب کائنات اس کو دوزخ سے محفوظ فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین کی رویت کا شرف اسی نماز کی پابندی کے نتیجے میں انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ جریر بن عبداللہ بجلی رحمت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی جانب دیکھا اور چاند کی جانب سے دیکھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تم لوگ ایسے ہی اپنے رب کو دیکھ پاؤ گے، بلا کسی تنگی کے، بلا کسی نزاع کے۔ ہر شخص قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھے گا اگر اس نے رب کو دیکھنے کے اسباب اختیار کر لیے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا تمہارے درمیان کوئی گتھم گتھا نہیں ہوگی، کوئی نزاع نہیں ہوگا، کوئی تنگی نہیں ہوگی، سارے کے سارے لوگ اللہ رب العالمین کو دیکھ لو گے۔ اس وجہ سے سنو، اس نسخے پر عمل کر لو، اس نعمت کو پانے کے لیے صلاۃ فجر کی اور صلاۃ عصر کی پابندی کیا کرو۔ اگر پابندی کرو گے، باجماعت ان نمازوں کے ادا کرو گے تو ایسی صورت میں
रूयत इलाही की अजीम नेमत से क़यामत के दिन सरफराज किए जाओगे। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन चीज़ों को समझें। आप इस बात को समझ लें कि सहाबे किराम के अहद मुबारक में जैसा कि इब्तिदा में बताया गया कि वो लोग सफ़े अव्वल के लिए एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश करते थे, तराजू को वैसे ही छोड़ दिया करते थे। सफ़े अव्वल के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हदीस हैं कि अगर लोग जान लें लौ तअलमूना मा फि सफ़िल अव्वली वन निदा, अगर लोग ये जान लें कि सफ़े अव्वल की क्या फजीलत है और अजान की मुताबिअत करने और अजान का जवाब देने और अजान पर लब्बैक कह करके मस्जिदों में हाजिरी देने का क्या मकाम है, तो ऐसी सूरत में एक दूसरे पर सबकत करेंगे। यहां तक कि अगर उनको सुरीन के बल घिसट करके बैठ करके अपने हाथों के सहारे से घिसटते हुए मस्जिदों को आना पड़े, लअतौहुमा, तो सलाते असर और सलाते फज्र के लिए आएंगे और सफ़े अव्वल को आबाद करने की कोशिश करेंगे। ये इसकी फजीलत है। आप देखें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस बात को महसूस किया कि बाज़ सहाबे किराम के यहाँ नमाज में ताखीर से आने की सिफत पाई जाती है, तो उन्होंने उन सबको बुलाया, नसीहत फरमाई और फरमाया कि लोग अगर सफ़ों से पीछे रह जाने लगे, नमाजों में ताखीर से पहुंचने लगे, तो जिस कदर सफ़बंदी में वो पीछे होंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन खैर के हुसूल में उनको उस कदर पीछे करता चला जाएगा और वो पीछे होकर के बड़ी बड़ी खैर से महरूम हो जाएंगे। हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम मसाजिद के मकाम को समझें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, इन्नमा यअमुरु मसाजिद अल्लाहि मन आमन बिल्लाह वल यौमिल आखिर व अकामस सलाह व आतज़ ज़काह व लम यख्शा इल्लल्लाह। इन मस्जिदों को आबाद करने वाले वो लोग होते हैं, इन्नमा यअमुरु मसाजिद अल्लाहि मन आमन बिल्लाह, जो रब्बे कायनात पर ईमान का हक अदा करें, तौहीद के तकाज़ों की तकमील करें, नमाजों को कायम करें, ज़कात की अदायगी करें और रब्बे कायनात ने जो कुछ उनके ऊपर वाजिब किया है उन चीज़ों को अदा करें और रब्बे कायनात के अलावा किसी से न डरें। अगर आपको अमन व सलामती चाहिए, अगर आपको रब्बे कायनात के डर के अलावा बकिया गैरुल्लाह के डर को अपने दिलों से दूर करना है, तो उसका वाहिद हल ये है कि इस आयत करीमा के तकाज़ों की तकमील करें, मस्जिदों को आबाद करें, नमाजों को कायम करें, नमाजों का हक अदा करें, मस्जिदें आबाद रहें। अगर ये मस्जिदें आबाद रहेंगी तो रब्बे कायनात की नुसरत और उसकी मदद इन मस्जिदों को आबाद करने वालों के शामिल हाल होगी और बेखौफी की जिंदगी, अमन व सलामती की जिंदगी बड़े आराम के साथ हम हासिल कर सकेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बे कायनात हमको हैसियत के लिहाज से सबसे ज्यादा उलमाए किराम को मस्जिदों को आबाद करने, उसके बाद तालिबान उलूम शरीयत को मस्जिदों की आबादी का एहतमाम करने, उसके बाद आवाम और तमाम के तमाम मुसलमानों को कुरान और सुन्नत के मुताबिक खुशू व खुजू के साथ पूरे इखलास और इत्तिबाए रसूल के एहतमाम के साथ रब्बे कायनात हमको इन मस्जिदों को आबाद करने और नमाजों की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए। सलाते फजर में और सलाते असर में बिलखुसूस सबकत करने, आगे बढ़ने और पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए। 5 वक्ता नमाजें अजान होने के बाद हम दुनिया को भूल जाएं, मस्जिदों की जानिब दौड़ने लगे, ये हमारा वतीरा बन जाए। रब्बे कायनात हमको इन बातों की तौफीक अता फरमाए। हम जब तक जिए तब तक इस्लाम पर जिए, जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हो। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरआनिल मजीद व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हमीद। इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलिकुन बर्रुर रऊफुर रहीम।